ابھی آپ کو بتائیں کہ نیو ٹی وی کی 10ویں سالگرہ اسلام آباد آفس میں کیک کٹنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان اور سینیٹر خلیل طاہر سندھو اور دیگر بھی شریک ہیں۔ اپڈیٹ کر رکھے ہیں آپ کو اس متعلق کہ باقاعدہ طور پر تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، کیک کٹنگ تقریب کا، کیونکہ نیو ٹی وی کی 10ویں سالگرہ کو بھرپور طریقے سے یہ منایا جا رہا ہے اور نیو ٹی وی کی 10ویں سالگرہ ہے۔ اور سی او فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کا۔ سر، جو 10 برس ہو گئے یہ پودا لگایا گیا جو کہ تناور درخت بن گیا ہے، سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، کس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو نیوز کی 10ویں سالگرہ کا موقع ہے اور اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پر رونق محفل وہ سجائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی چینل کی زندگی کا 10واں سال ایک سنگ میل ہے کہ جب ایک دہائی کا عرصہ گزر جائے اور ایک ایسی صحافت میں گزر جائے کہ جو حق اور سچ کی آواز ہو، اور یہ صرف ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں ان سے گفتگو کا خلاصہ بھی یہی تھا۔ اور اس سے پہلے نیو نیوز کی جو پوری 10 سالہ کارکردگی ہے اس کے اندر ہر لمحہ ہر موقع ایسا تھا کہ جہاں پہ مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، لیکن نیو نیوز نے حق کا ساتھ نہیں توڑا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم نے مختلف مواقع پہ دیکھا کہ مختلف حکومتوں کے زیر عتاب بھی رہے اور کہیں کہیں حکومتیں جو ہیں وہ نیو نیوز کی کسی خبر کی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ ایکشن کی طرف بھی آئیں۔ ان تمام معاملات کو، ان تمام چیزوں کو نیو نیوز آج سارا دن کارکردگی کی صورت میں بیان کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام کا اعتماد سوشل میڈیا پہ آنے والا ایک رد عمل اس بات کی غمازی ہے کہ نیو نیوز اپنی صحافت کو 10 سالوں کے درمیان بہت اچھے طریقے سے لے کے چلا ہے۔ 15 مئی کا دن ہے اور 15 مئی 2015 کو نیو نیوز کی نشریات کا آغاز ہوا تھا، اور آج 10ویں سالگرہ کے موقع پر میں اس وقت اسلام آباد بیورو میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ مختلف مہمان جو وہ کہکشاں کی صورت میں موجود ہیں، ایک ان کا گلدستہ موجود ہے، میں ایک ایک کر کے تعارف کراتا ہوں۔ رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سینئر اینکر ہیں، 10 بجے کا پروگرام کرتے ہیں مد مقابل کے نام سے، اور کلاسرا صاحب کی کریڈٹ کے اوپر ایک نہیں بلکہ درجنوں ایسی سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے نیو نیوز کی شان کو بلند بھی کیا اور اس بات کو جو نیو نیوز کا نصب العین تھا اس کو ایک مرتبہ پھر لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہم نے حق کی آواز بننا ہے، سچ کی آواز بننا ہے اور ایسی خبریں دینی ہیں کہ جو لوگوں تک جو ہے وہ نہ صرف حقائق کو سامنے لے کر آئیں بلکہ اگر کہیں پر کوئی بے ضابطگی ہے، کوئی کرپشن ہے، کوئی حالات اور معاملات خراب کرنے کا سبب ہے تو وہ بھی عوام کے سامنے آئے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ راجہ صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، طاہر صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیمرا کے، یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ پیمرا ظاہر ہے کہ ایک ریگولیٹر ہے اور ریگولیٹر کا ساتھ اور ریگولیٹر کا یہاں موجود ہونا اس بات کی غمازی ہے کہ نیو نیوز اپنے 10 سال کے اندر کم از کم جو اخلاق، کردار اور ایتھکس ہیں اس کو ساتھ لیتے ہوئے چلا ہے، تو آج 10 سال ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ طاہر صاحب کی صورت میں ہم پیمرا کی نمائندگی بھی دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے متی اللہ جان صاحب موجود ہیں، متی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہر حکومت کے اندر کہیں پر جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، کہیں پر تعریف بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ متی صاحب جو ہے وہ تعریف سے دور ہی رہتے ہیں اور تنقید کے قریب قریب رہتے ہیں، اور متی صاحب کا ایک خاص فلیور ہے جو نیو نیوز کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں کورٹس کے معاملات بھی دکھتے ہیں، ان تمام معاملات کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں تک خبر کی صورت میں پہنچتے ہیں، جو عدالتوں میں کہیں پر فائلوں میں دبے ہوتے ہیں۔ متی صاحب کا پروگرام رات 11 بجے نشر ہوتا ہے اور وہ پروگرام جو ہے وہ حق اور سچ کی ایک آواز کی صورت میں پہچانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب صاحب، حال ہی میں تمغہ امتیاز انہیں حکومت پاکستان نے دیا، ان کی صلاحیتوں اور ان کی جو صحافتی خدمات ہیں اس کے اعتراف میں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہاں نیو نیوز کی سالگرہ کے موقع پر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیمرا کے ایگزیکٹو ممبر جو طاہر صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب کہ آپ تشریف لائے۔ حافظ صاحب پیچھے جو ہے وہ چھپے ہوئے حافظ حسان صاحب، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے معاملات ہوں، حکومتوں کے معاملات ہوں اور حکومت اور عدالت کے درمیان ہونے والی پوری جو جدوجہد ہے یا پوری ایک چتکلش ہے اس کو حافظ صاحب ٹی وی پہ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب ہیں، حکومت کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، ہم سر آپ کی بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اس اہم موقع پہ۔ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اختیار ولی خان صاحب جو ہیں وہ حالیہ ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر مقرر ہوئے ہیں، اور کیا مشورہ دیتے ہیں ان سے ضرور پوچھیں گے۔ ساتھ جو ہے وہ اشفاق سکتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ARY پہ مارننگ شو کرتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جاوید بلوچ صاحب موجود ہیں۔ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں اختیار ولی خان صاحب سے۔ سر، 10 سال کا ایک عرصہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ کوئی پلک جھپکتے ہوئے گزرتا نہیں ہے، اس میں بھی ایک جدوجہد بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، حکومتیں ناراض بھی ہوتی ہیں، خوش بھی ہوتی ہیں۔ کسی چینل کے 10 سال مکمل ہونے پر
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا سنگ میل ہے جو عبور ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فواد. میری طرف سے سب سے پہلے تو آپ ساری ٹیم کو جو نیو ٹی وی کی ٹیم ہے میں آپ سب کو مبارکباد 10ویں سالگرہ پہ پیش کرتا ہوں. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیو کی آواز ہے وہ اس دور میں ایک مضبوط اور توانا آواز ہے، اور اس آواز کو ہم سب نے مل کر سپورٹ کرنا ہے. اور بالخصوص پھر یہ 10 سال کا جو قلیل عرصہ ہے، یوں تو لگتا یہ بڑا مختصر ہے، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں سمجھتا ہوں، ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان بنتے ہوئے ایک بچے کو بڑا ہوتے ہوئے اس کو 17-18 سال لگ ہی جاتے ہیں، لیکن جو کارکردگی میں تو جمہوریت کے لیے، اس ملک میں عوامی مسائل کے لیے جو نیو نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ تو ہے ہی بے مثال. لیکن بالخصوص یہ جو ابھی ہم پہ جنگ گزری ہے، 1965 کی لڑائی میں ہم نہیں تھے، 1971 کی لڑائی ہماری پیدائش سے پہلے کی تھی، لیکن اس لڑائی میں، اس جنگ میں جو ہماری انڈیا کے ساتھ تھی، اس میں جو نیو نیوز کا کردار رہا ہے، اور بالخصوص پھر جو یہاں پہ ٹیم کھڑی ہے، جتنے راج صاحب ہیں، کلاسرا صاحب ہیں، متی صاحب ہیں، اور پھر حسن بھائی ہیں، حافظ صاحب ہیں، میرے ساتھ میں اشفاق ستی صاحب ہیں، آپ خود ہیں، جاوید بلوچ صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، ملک نصر اللہ صاحب، اور یہ ساری جتنی ٹیم ہے، جس طرح آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی اور جس طریقے سے نیو ہر چینل نے اپنا حصہ اس جنگ میں ڈالا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس 10 سال کے عرصے میں یہ آپ کے لیے ایک موقع تھا، اور وہ بچہ جو تھا، وہ نر بچہ، وہ الحمدللہ 10ویں سال پہ الحمدللہ جوان بن کے ابھرا. وہ ایک بڑی سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مسکولر نوجوان اس کا بن گیا. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور ہماری ہمیشہ گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اسی طرح جمہوریت کے لیے عوامی مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے، اور آپ پاکستان میں وہ مسائل جو حکومت سے کبھی کبھی ان کی نظروں سے ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، آپ اس کو ضرور اجاگر کریں گے. ہماری مکمل سپورٹ میری طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، وفاقی حکومت، اور بالخصوص میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو اور پاکستانی عوام کو نیو ٹی وی کی 10ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کریں. سینیٹر صاحب، اگر کچھ 2 جملے آپ کی طرف سے بھی آ جائیں، کوئی نیو نیوز کی جدوجہد کے حوالے سے آپ تنقید کرنا چاہیں تو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے، تعریف کرنا چاہیں تو سر ضرور ہمارا پلیٹ فارم. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ نیو ٹی وی اور آپ کا اخبار، آپ معاشرے کی آنکھیں، چہرہ اور ہاتھ ہیں، اور اسپیشلی آج کے اس دور میں جہاں پہ مشینوں نے ہم سے مروت چھین لی ہے، گناہوں نے ہم سے دعائیں چھین لی ہیں، اور آج کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی ختم ہو چکی ہے. وہاں پر آپ کا اتنا بھرپور، مستحکم، اور تمام ایک انٹلیکچوئل پرسن جتنے بھی یہاں پہ شامل ہیں، جن سب سے ہماری دوستی بھی ہے، تو یہ 10 سال ہونا اٹس ناٹ لیس دین میریکل. میری دعا اور میری وفا آپ کے ساتھ ہے. میں سینٹ کی طرف سے بھی، پورے سینٹ کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ ادا بھی کرتے ہیں ہم کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، کیونکہ آپ حق پہ بات کرتے ہیں، اور بات وہی ہوتی ہے جو حق پہ بات ہو، کیونکہ یہ تکبر و تدبر کی جنگ تھی، اس میں بھی آپ نے تدبر کو فروغ دیا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کو بہت مبارک ہو. سر بہت خوبصورت الفاظ تھے، آپ کا بہت شکریہ. حافظ صاحب، اگر آپ بھی وکلا برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ چند الفاظ ادا کریں گے تو ہمارے ناظرین کو بھی خوشی ہوگی اور ہمیں بھی خوشی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد، آپ کو بہت بہت آپ کے چینل کو مبارکباد. ملک صاحب، بلوچ صاحب، یہاں پہ کلاسرا صاحب ہیں، متی صاحب ہیں، اور سارے جتنے دوست ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک نیو ٹی وی کا رول ہے کہ خبر کے اندر خبر تو ہوتی ہے، لیکن ایک جو نیوٹرلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ کسی کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہے، کوئی خاص ایجنڈا اس کے اندر نہیں ہے، اور عوام تک جو بات پہنچنی چاہیے وہ پہنچتی ہے. دوسرا جو ایڈیٹوریل ہے وہ بڑا زبردست اس چیز کے اندر آیا ہے، چونکہ بار بار ہم اس ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، پروگرامز بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ایک جینوئن انفارمیشن پہنچے، یا جو بھی ایکسپرٹس آتا ہے اس کی جو ایک رائے ہے جو وہ سمجھتا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر کیا جائے کہ جس سے ایک پبلک کے اندر یہ میسج آئے کہ ہم جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ نیوز کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا ایڈیٹوریل اتنا ہے کہ ہم کسی کی جو سائڈ ہے وہ اس چیز پہ نہیں لیتے. دوسرا میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو میڈیا نے بالخصوص اس پچھلے 12-14 دن کے اندر پرفارم کیا ہے، وہ ایک ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ جس سے اگر اس پورے خطے کے اندر اب جو میڈیا کمپٹیشن بھی ہے تو پوری دنیا نے یہ اکنالج کیا ہے کہ پاکستان میڈیا جو ہے اس نے بڑا رسپانسیبل پلے کیا ہے، اس نے بڑا تدبر کے ساتھ پلے کیا ہے،
اور ایک ایسا ہاکش انڈیا میڈیا تھا، اس کو آپ ساروں نے یا جتنے بھی اینکرز تھے جو ٹی وی پہ آئے جنہوں نے بات کی، پاکستان کا جو نیریٹو اصل تھا کہ کس طرح انڈیا کی ہاسٹیلٹی ہے، چاہے وہ کشمیر کے اوپر ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ہے، یا اس کے بعد جو ایگریشن اس نے ایک کی جو ہے ہمارے جو مقدس مقامات تھے وہاں پہ بچوں کو انہوں نے جو شہید کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس سارے کے اندر جو وار ہسٹری ہے اس سے بچ کے ایک جینون رپورٹنگ آئی ہے، اور اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، اور پاکستان کے جو وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پاکستانی میڈیا سے کبھی تعلق نہیں بھی رہا، ان سب نے بھی پاکستان کے اس میڈیا کو سپورٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سفر جو آپ کا 10 سال کا ہے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بڑا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے، اور اس طرح کے کئی بہاریں جو ہیں وہ آپ دیکھیں، اور اسی طرح آپ ایک کامیابی کا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں. ہمارے ساتھ طاہر صاحب بھی موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ریگولیٹر ہے اور ریگولیٹر کو شکایات بھی ہوتی ہیں، اس کا کام بھی ریگولیشن کرنا ہے، اور ہم ریگولیٹر کی طرف سے آنے والے کسی نوٹس کو یا ان کی طرف سے کسی توجہ کو ظاہر ہے کہ ایک ان کا کام ہے، اس کو اسی حیثیت سے ہم نے لیا ہے. طاہر صاحب، شکایتیں بھی آپ کو بے تحاشا رہی ہوں گی، بہت سارے معاملات کے اوپر آپ کو نوٹس بھی ہمیں بھیجنے پڑے ہوں گے، جرمانے بھی ہوئے ہوں گے، بھاری جرمانہ. اب تو جرمانہ ویسے ہی بہت بھاری ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی چینل کا 10 سال گزار جانا، یہ آپ ایک بینگ ریگولیٹر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ایتھکس فالو یقیناً ہوئے ہوں گے؟ اس تمام سفر کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے الفاظ کی صورت دیں گے؟ جی، تھینک یو فواد. سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی ٹیم کو، نصر اللہ ملک صاحب کو 10ویں سالگرہ بہت بہت مبارک. سرٹنلی یہ 10 سال کا ٹائم جو ہے وہ نیو ہیز بین این آئیڈیل ایگزامپل آف پروفیشنلزم اینڈ ایکسلنس. کہ اگر ہم اپنی لائک روٹین ورکنگ میں بھی دیکھیں تو ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ایز اے ریگولیٹر اینڈ اے لائسنسی. اور نیو کے جس طرح پہلے حافظ صاحب نے کہا کہ اپنا ایڈیٹوریل کنٹرول اور اپنے چیکس جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. اور ٹھیک ہے، کمپلینٹس لائک وائلیشنز بھی ہو جاتی ہیں، کمپلینٹس بھی آتی ہیں، بٹ اس کو بھی جس طرح سے نیو کے مینجمنٹ نے اور ٹیم نے ٹیکل کیا، کبھی بھی کوئی ایز سچ کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. بٹ یہ ہے کہ بہت ہی پروفیشنلی چیزوں کو لے کے چلے، جہاں پہ غلطیاں تھیں وہاں پہ غلطیاں ایڈمٹ بھی کی گئیں، اور اپنے جو ہے انٹرنل کنٹرولز کو زیادہ افیکٹو بھی کیا گیا. سو یہ 10 سال جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی نیو نے جو ہے اپنی ایک کریڈیبلٹی بنائی مارکیٹ میں. اور میرا خیال ہے کہ جس وقت نیو نے سٹارٹ کیا تھا تو دیٹ واز کوائٹ کریٹیکل ٹائم. اتنے بڑے بڑے نام آلریڈی میڈیا انڈسٹری میں تھے، نیوز چینلز اتنے زیادہ تھے آلریڈی، مگر یہ ہے کہ نیو نے جو ہے وہ اپنی ایک اپنا نام بنایا اور اپنی ویورشپ لی، اور ٹاپ 10 چینلز میں بھی نیو آیا. which is certainly a great achievement of the entire new team and its management. میں ضرور چاہوں گا کہ متی اللہ جان صاحب سے بھی دو چار جملے ضرور کہلوا لوں، الفاظ تو بہت کم ہو جاتے ہیں. متی صاحب، آپ پروگرام یہاں پہ نیو پہ کر رہے ہیں اب تو تقریباً سال سے زیادہ کا، بلکہ کچھ اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہو. آپ کی جو اپنی نیچر ہے، جو آپ کا کام کا طریقہ کار ہے، کیا آپ کو کہیں پر یہ فیل ہوا کہ ایڈیٹوریلی آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یا بہت مشکل کے اندر آپ ہیں؟ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا کی حیثیت سے تمام میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو فالو کرنے ہوتی ہیں، لیکن اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس حوالے سے نیو کا کردار کیسا رہا؟ آپ کی اپنی پرسنل فیلنگ کیا ہے؟ اگر کوئی نیگیٹو فیلنگ ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. بہت شکریہ فواد صاحب. ایک تو ہم سب کو مبارک ہوں. اور جہاں تک نیو ٹی وی کا تعلق ہے، میری لائف میں تو نیو ٹی وی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ میں تقریباً 4 سال تک بے روزگار رہا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی جاب ملی تو مجھے نیو ٹی وی پر ہی ملی. اور طلعت حسین صاحب اس وقت نیو ٹی وی میں تھے، ان کی طرف سے کانٹیکٹ کیا گیا، اور پھر آپ لوگوں نے اکوموڈیٹ کیا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی جو باتیں میں کر رہا ہوں اور جو باتیں ہم سنتے بھی ہیں تو ہم بغیر کسی فیلنگ کے اپنا کام کرتے ہیں. اب وہ پریشرز کیا ہیں؟ پریشرز تو پورے پاکستان میں ہیں. اب تو جو انڈیا کے میڈیا نے کیا اس جنگ کے دوران، اس کو دیکھ کے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت بہتر ہیں، اور ہم تو ان سے کئی درجے بہتر ہیں. مگر پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا والے ایپیسوڈ سے جو میں نے بطور صحافی ایک چیز سیکھی ہے، اینڈ آئی ایم شیور ہم سب کو بھی سیکھنی چاہیے، کہ اونچا بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، بار بار بولنے سے کوئی جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا. اور یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ بیانیے بنانے سے حقائق کو نہیں بتلا جا سکتا، اور یہ بھارتی میڈیا اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی اور وہ پوری دنیا میں ان کی ساکھ خراب ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کے اندر بھی ہماری جو بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے یا حکومت ہے، میرے خیال میں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیانیوں پہ زور دینے کی بجائے جو زمینی حقائق ہیں ان میں بہتری لانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہماری جو افواج ہیں وہ فوجی مشقیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جنگ کرنے کی لیے تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح ہمارے میڈیا کو بھی اگر آپ آزادی ملے گی بھرپور، اور ہمیں بولنے کی آزادی ملے گی، شہریوں کو بات کرنے کی آزادی ہوگی، تنظیم سازی کا حق ہوگا، تو مشکل وقت میں یہی عوام، یہی قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی۔ اور آپ یقین کریں کہ اس وقت بھی جو پوری قوم اکٹھی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ ہم سیاسی طور پہ بہت تقسیم تھے، لیکن اس موقع پہ ہمارا اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قوم کو سیاسی آزادی ملے، جمہوریت ہو، عوام کے منتخب نمائندے حکومت میں ہوں، تو عوام خود سڑکوں پہ آئے گی اور منتخب نمائندے ان کی قیادت کریں گے، جنگ کے خلاف بات ہوگی اور پوری دنیا کو ایک پیغام جائے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری اقدار ہوں، روایات ہوں اور بنیادی انسانی حقوق ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر سیاسی صورتحال اس سے بہتر ہوتی جو اس وقت ہے، تو ہم شاید بھارت کا اس سے بھی زیادہ نقصان کر سکتے تھے، اور یہ کافی نہیں ہے چند طیارے گرانا، یہ تو ایک جنگ ہے، لیکن کچھ جنگ ایسی ہوتی ہیں جو تسلسل سے جاری رہتی ہیں، اور سب سے بڑی جنگ جو ہے دو ممالک کے جمہوری اقدار کے بیچ ہوتی ہے۔ بھارت کی جو جمہوری اقدار تھے وہ تسلسل کے ساتھ ان کے ہاں ایک سیاسی تسلسل رہا جمہوریت کا، مگر اس میں پرابلم آ گیا جب بی جے پی جیسی انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں اقتدار میں آ گئی۔ تو انتہا پسند صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، انتہا پسندی جو ہے، شدت پسندی جو ہے، وہ جو غیر سیاسی اداکار ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اگر جمہوری عمل اور سیاسی عمل اس کو مکمل بحالی ہو جائے، تو ہمارے یہ جو نیو ٹی وی کے 10 سال ہیں یہ 100 سال تک رہے گی، اور انشاءاللہ ہم 100 سال سے بھی زیادہ نیو ٹی وی اور ہمارے ٹی وی چینل جو ہیں برقرار رہیں گے اور عوام کو معلومات دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ رؤف کلاسا صاحب، سر آپ بھی پروگرام کرتے ہیں اور آپ نے مختلف چینلز پہ پروگرام بھی کیا، کوئی درجن بھر تو میرا خیال ہے ایسے میڈیا آؤٹ لیٹس ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ کا وقتاً فوقتاً تعلق رہا۔ سر آزادی اظہار کے حوالے سے نیو ٹی وی کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، پہلے تو سب کو مبارک ہو، آپ کو بھی، ہمارے چینل کے مالکان کو بھی، ہماری ٹیم کو، سارے لوگوں کو۔ مجھے کوئی 30 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ، 93 سے میں نے یہ فرنٹیئر پوسٹ سے اپرینٹسشپ شروع کی تھی، ڈان میں رہا، نیوز میں رہا، پھر ٹریبیون میں رہا، پھر اس کے بعد میں ٹی وی میں آیا، جیسے آپ نے کہا کوئی 6-7 بڑے میڈیا، مین سٹریم میڈیا چینل سے میں نے کام کیا۔ میں نے اگر کام کو انجوائے کیا ہے، حالانکہ مجھے ابھی 1.25 سال ہوا ہے، آئی مس ہے، میرا خیال میں نے نیو ٹی وی میں کیا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کھڑے، آپ کو پتہ ہے جیسے متی کین سے اینی تھنگ، آئی کین آلسو سے اینی تھنگ آن کیمرہ، وہ ہم کہتے بھی رہتے ہیں۔ مطلب جتنا یہاں ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں نے یہاں دیکھا ہے، اچھا اور بھی 2-3 مطلب پیچز درمیان میں آتے رہتے ہیں، مطلب آئی شوڈ سے کہ جب یہاں پہ میں نیوز میں گیا تو وہ بھی بڑا اچھا انوائرمنٹ ملا، سلیم بخاری صاحب تھے، مالک صاحب تھے، فہد تھے، اور کوئی لوگ تھے، اس میں ضیاء الدین صاحب جو ہیں ڈان میں رہے، ان سے بڑا کچھ سیکھا ہم نے، اور چینلوں میں رہے۔ بٹ ای مس ہے، یہ بڑا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ جو ہمارے جیسے میوریک ہیں، حکومتی ہو، میں ہوں، اور بھی بہت سارے ہیں، ان کو مینیج کر کے رکھنا، ان کو خوش رکھنا، مطمئن رکھنا، یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جو بھی ہم ان چینلز میں رہے ہیں، پچھلوں میں رہے ہیں، ہم نے پروگرام کیے، چیزیں کہ دباؤ ان پہ بھی آتے تھے، آپ پہ بھی آتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی آپ کی طرف سے کال آئی ہو، یہ نصراللہ ملک صاحب کی طرف سے کال ہوئی ہو، نیوز ایڈیٹر، نیوز ڈائریکٹر، پروگرامر، بالکل کبھی مجھے ان 1.25 سالوں میں کوئی چھوٹی سی بھی ہدایت نہیں کہ رؤف صاحب دیکھ لو، اے خیال کر لو، اے دیکھ لینا، جیسے ہوتا ہے۔ آئی مس سے ہو سکتا ہے وہی لوگوں کو لگے گا کہ آپ اسی چینل میں کھڑے ہوئے ہیں، ادروائز میں کوئی اور بھی 2-4 باتیں کر کے نکل جائیں۔ نہیں، کلاسا صاحب ہم آپ سے اور متی صاحب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لحاظ نہیں کرنا اگر کوئی بات ایسی ہے بھی۔ اس کا کریڈٹ متی اور مجھے نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ ہم تو ایسے ہی تھے نا، وہ جیسے کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی تھے۔
आप लोगों ने जिस तरह यहाँ माहौल बनाया है दफ्तर में, कोई हट्टो बच्चो नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई एमरजेंसी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई वारलेक सिचुएशन नहीं है, वो तबाही होगी, बर्बादी होगी, तू क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। बहुत सारे वहाँ दफातरों में हमने देखा हुआ है कि ऐसे लगता था कि हम किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे हैं। भाई इतना आपको मतलब प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। ये कम अज़ कम आपको, और अगर मैं अगेंस्ट समझता हूँ मलिक साहब का क्रेडिट है। जो न्यूज़पेपर की एज होती थी ना हमारी, अगर मतीविल मेरा ख्याल एंडोर्स करेगा मेरे इस बात को, कि आराम से अपना प्रोग्राम करें, रिस्पॉन्सिबल आप तरीके से करें, कोई अर्जेंसी नहीं है। एक जो अच्छी चीज़ आप लोगों ने की जो हमारे पे बर्डन है कि आपने हमें अपना ही बॉस बना दिया, रादर देन एक्टिंग एज आवर बॉस फ्रॉम द टॉप फ्रॉम लाहौर। आपने कभी हर कोई अपने प्रोग्राम का आप जिम्मेदार है, उसके कंटेंट का भी जिम्मेदार। मुझे तो ये भी नहीं याद पड़ता कभी पूछा कि भाई साहब आज रात को आपने क्या करना है, आपने मतलब कौन से गेस्ट ले रहे हैं, कौन से प्रोग्राम है, कौन सा कंटेंट है, क्या करना है। नेवर, अगर मुझसे तो कभी नहीं पूछा गया। बाकी अपने बारे में हर कोई आप बता सकता है। इस तरह की आज़ादी के साथ हमारे ऊपर ना एक बर्डन भी आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हमने जो अपना बास बनना दुनिया का मुश्किल तरीन आपको 30-35 साल बाद ही आज़ादी मिली है ना, तो अब आप जाहिर है कि उस आज़ादी को एंजॉय करेंगे। अगेन मैं कर रहा हूँ एंजॉय। मैं ये बात करूँ, और भी 2-3 पैचेज आए थे न्यूज़ में भी हमें रही, लेकिन वो बड़े ग्रुप से और भी चैनल्स में थे। मतलब ARV में रहा मैं कुछ अर्सा, वहाँ पे कोई मेरा ख्याल है 9-1 महीने वहाँ पे भी हमें थी। अच्छा, फिर इसके बाद हम उसमें 92 में इनिशली बड़ी एक आज़ादी रही। बाद में साफ ज़ाहिर है जब आपका थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो जाता है, मैं किसी को आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमारे ऊपर, अच्छा जहाँ पे हमें फील हुआ कि बहुत ज़्यादा आपको कल्टेल किया जा रहा है, बगैर लड़ाई झगड़ा करके हम कोई साइड पे हो गए, कोई और उस पर चला जाता है। क्योंकि मालिक की चैनल की अपनी एक पॉलिसी होती है, उनका बिजनेस है, उनके और बहुत सारे उनके इश्यूज़ होते हैं। हम तो अपना इशू देख रहे होते हैं, खबर देनी है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, दीज आर माई बेस्ट टाइम्स। आई होप इंशाल्लाह इसी तरीके से चलता रहेगा। जितना मैंने यहाँ पे इस 1.25 साल में, बल्कि मेरा ख्याल है कितने 12-18 महीने हो गए, मती को ज़्यादा साल हो गए, ये तो मुझे पहले आए हुए थे, आपने कहा साल हुआ है, ये तो बहुत सारे साल हो गए। तो बहरहाल एनीवे आई एम सो हैप्पी सर, आई एम सो प्लीज्ड वर्किंग विद यू कि आप लोगों ने बॉसेस नहीं बने, हमें डिक्टेशन नहीं दी, हमारे पे कल्टेल नहीं किया, हमें अपना बास खुद बनवा दिया। और उससे जिम्मेदारी बढ़ गई कि भाई हमने कोई ऐसी बात नहीं कह देनी, कोई हमने कोई वो क्या कहते हैं, कोई कि आपको आज़ादी मिली है इसका नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, किसी की उठा के उस पगड़ी वैसे ना उछाल दो। जो बात कहनी है जिम्मेदारी से कहनी है, सबूतों के साथ कहनी है। आपको कल को अदालत बुलाया जा सकता है, पैमरा बुलाया जा सकता है। अब तो साइबर क्राइम वाले चीज़ें आगे बहुत सारे, मतलब हमें भी वो कहते हैं हाथ पाँव बांध के हमें दरिया में फेंका हुआ है कि भाई साहब आप तैर के देखो, साथ में शार्क भी फिर रही हैं, कवानीन भी हैं, पैमरा भी है, FIA भी है, अदालतें भी हैं। उसके बावजूद आपने प्रोग्राम भी करने हैं, स्टोरीज करनी है, लोगों की गाली गलौज भी सुननी है, जी बिक गए, लिफाफा ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सारी चीज़ें सुनते सुनाते ही आपने जर्नलिज्म भी करना है। और ऑफ कोर्स के यू कांट मेक एवरीबॉडी हैप्पी। बहरहाल अगेन आई वुड से आपका शुक्रिया। नासिर ये हो गए, सर नसरुल्लाह मलिक साहब हो गए, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हो गए जो चैनल के मालिक हैं। आप लोगों ने जितनी हमें यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया है ना, इट्स अ वेरी रेयर। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे साथ जो टीम होती है, मेरे ख्याल में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये 10 साल के दौरान जो भी काम हुआ, ख़ास कर मैं अपनी टीम के हवाले ज़रूर बात करूँगा। अली कियानी प्रोड्यूसर, और अरशद हैं, सहर हैं, और दानिश हैं, और ये टीम हम सब प्रोग्राम जो करते हैं, रऊफ़ क्लासा साहब भी, इनकी भी जो टीम है, मेरे ख्याल में जो जिस प्रेशर के हवाले से आप सवाल हमसे कर रहे हैं, वो बहुत सारा प्रेशर तो वो हमें बेचारे बताते भी नहीं है, अगर कोई होता है। उनका काम ही है। मैं अच्छा नाज़रीन, ये एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। मैं कैप्टन ऑफ द शिप नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ भी जाऊंगा कि कंक्लूजन वो करें, लेकिन मैं ज़रा कुछ गुफ्तगू और कर लूँ। सहाफ़ियों से बराह रास्त लाइव इस तरीके से गुफ्तगू करना, और अपने ही कलीग से कि जिनके साथ ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मौके पे कम्युनिकेशन भी होती है, तो मुझे एक खौफ ज़रूर था कि कोई ऐसा मैसेज निकाल के ना दिखा देंगे या तुसी की मैसेज की सी। शुक्र है कि बचत हो गई है बती साहब। वो कह रहे मैसेज ऐसा कोई मिला भी नहीं है, और शुक्र है ऐसी कोई बात भी नहीं। नाज़रीन, ये अज़राए मजाक एक गुफ्तगू की थी। हसन अयूब साहब, सर आपको मुबारकबाद हो, आपको तमगा इम्तियाज़ मिला था। ज़ाहिर है कि आप एक ऑब्ज़र्वर की हैसियत से न्यू न्यूज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। सती साहब से भी मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। आप ज़ाहिर है कि एक चैनल में बैठे हैं, बड़ा चैनल है पाकिस्तान का। हमारी एक्टिविटीज़ को, प्रोग्रामिंग को, न्यूज़ के पेश करने के एग्जीक्यूशन के तरीक़ेकार को सारा देखते हैं। 10 साल गुजरने के बाद आप आज न्यू न्यूज़ को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, न्यू न्यूज़ ने अपना मकाम बनाया है और देखिए मेहनत की है। और देखिए, आप फाइनेंसिस से इदारे खड़े नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है। और एक अच्छी जो टीम है वो न्यू न्यूज़ ने बनाई, रिपोर्टिंग में भी और प्रोग्रामिंग के अंदर भी। और एक क्रेडिट जो है वो जाता है न्यू न्यूज़ को कि जिन सहाफ़ियों को इमरान खान के दौर में ऑफर कर दिया गया था,
ان کے لیے میڈیا ہاؤسز نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے، جس میں اگر طلعت حسین صاحب لے کر آئے ہیں متی اللہ جان صاحب کو، تو طلعت حسین صاحب کو بھی تو کوئی لے کر آیا تھا نا، ان کے لیے بھی تو دروازہ بند تھا. تو طلعت حسین کو بھی لے کر آئے اور دوبارہ ان کو جیو کے بعد جو ہے ان کا رستہ بند تھا، پھر ان کو دوبارہ وہ آن ایئر ہوئے تو وہ ہوئے نیو نیوز کے اوپر. اس سے وہ تو اپنا اسٹیج کر رہے تھے. تو طلعت حسین صاحب کو بھی لے کر آیا نیو نیوز، اور پھر اس کے بعد متی اللہ جان کو بھی لے کر آئے. اور متی اللہ جان اور طلعت حسین دو ایسے نام ہیں ہماری میڈیا انڈسٹری کے جو پہلے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، دوسرا لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں. میرا لاکھ نظریاتی اختلاف ہے متی اللہ جان صاحب سے، منہ پر کھڑے ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کی ایک آڈینس ہے. اور کوئی چیز ایسی ہے کہ متی اللہ جان صاحب کے اوپر آپ 100 الزام لگا دیں، لیکن متی اللہ جان کو کوئی لفافہ لوگ ان کو بھی کہیں گے، لیکن متی اللہ جان جو ہے وہ کریڈیبلٹی رکھی ہوئی ہے فائنینشلی طور پر، مورلی اس کے کردار جو ہے وہ بالکل صاف ہے. تو ایسے لوگوں کو جب آپ اپنا پلیٹ فارم آپ لوگوں نے دیا تو اس کے لیے مورل کریج چاہیے تھی. ایک پریشر تھا جو ہر میڈیا ہاؤس کے اوپر آ رہا تھا، اسی وجہ سے ان بڑے ناموں کو وہ لوگ نہیں لے رہے تھے. لیکن نیو نے وہ پریشر برداشت کیا اور سب سے پہلے طلعت حسین صاحب کو اور پھر اس کے بعد متی اللہ جان کو آن بورڈ لے کر اپنی جو صحافتی ذمہ داری ہیں وہ پوری کی اور ایک اپنی مورل کرج بھی دکھائی، جس کو جو بیسیکلی ایک سارٹ آف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمغہ ہے نیو ٹی وی کا. دوسری سوال یہ رہا جی کہ اب تو میڈیا کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ہاؤسز آ چکے ہیں، اتنے زیادہ ٹیلی ویژن چینلز آ چکی ہیں اور سوشل میڈیا اتنا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے کہ اب ہر ایک کو اپنا کام جو ہے وہ دگنا کرنا پڑے گا. اور اگر اب جس پیس سے ہم کام کر رہے تھے اگر پیس کو نہ بڑھایا تو ہم کیچ اپ نہیں کر سکیں گے. صحافت بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے، تیز رفتار ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ جلد ان ہونا ہوگا. اور میرے خیال کے مطابق نیو کی جو ٹیم اس ٹائم موجود ہے وہ اتنی کمپٹنٹ ہے کہ وہ جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکتی ہے. ستی صاحب آپ اگر 2 جملے کہیں تو میں ملک صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سر اچھا، آئی جسٹ لائک ٹو سے ایک تو یہ ہے کہ آئی کیپ اٹ شارٹ بیکاز میرے سینئرز کافی بات کر چکے ہیں سارے معاملے پہ اور سمندر کو کوزے میں سمیٹ چکے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ سے ایک بڑی جرنی ہے. کئی چینلز جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر پاتے جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن 10 سال مکمل ہو گئے ہیں تو یہ اٹ سیلف ایک بڑی اس کی چیز کو عکاسی کرتا ہے کہ بڑا ایک کریڈیبل ادارہ ہے. پھر متی اللہ جان صاحب نے اپنی سٹوری بتائی، کلاسرا صاحب اپنا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ اس چیز کی بھی عکاسی اس سے ہوتی ہے کہ یہ پریشر سہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی میڈیا کے جو ابھی کرنٹلی ہمارے میڈیا نے جس طرح سے بیہیو کیا اور جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کو باقی لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ انڈین چینلز کی کوریج کس طرح کی رہی اور پاکستانی چینلز کس طریقے سے جذبہ حب الوطنی ہونے کے باوجود، تمام تر جذبات ہونے کے باوجود حقائق کو مسخ کرنے کے بجائے بیلنس طریقے سے چیزیں بیان کرتے رہے. یعنی کہ ہمارے اندر بھی جذبہ تھا، ہم بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، لیکن کسی نے جا کے وار مونگرنگ نہیں کی بلکہ ہم پیس کی بات کرتے رہے، جواب دینے کی، رد عمل کی بات کرتے رہے. تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آئی ایم شیور کہ اس سے کافی کچھ ہماری گورنمنٹ کو جو شکایات ہوتی تھیں یا باقی لوگوں کو شکایات ہوتی تھیں پاکستانی میڈیا سے، تو آئی ایم شیور ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں اور ہم بیلنسڈ بھی بات کر سکتے ہیں. ظاہر ہے سیکھنے کا عمل تو ساری عمر ہی جاری رہتا ہے اور انسان ہر چیز سے بہتری کا ایک نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ اس سے بڑا ایک پازیٹیو ایک امیج گیا ہے پورے میڈیا کا. اور بالخصوص اگر ہم بات کریں نیو ٹی وی کی تو اس کا بھی بڑا ایک کریڈیبل رول ہے اور آئی ایم شیور کہ آگے بھی اسی طریقے سے وہ پنپتا رہے گا اور پھولتا پھولتا رہے گا. بہت شکریہ اشفاق صاحب. نصر اللہ ملک صاحب کیپٹن آف دا شپ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میرے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب آپ کو میرا خیال ہے سوال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اختتام آپ نے کرنا ہے تاکہ ہم کیک کاٹیں اور بریک پہ بھی جایا جا سکے. سر آپ اوور ٹو یو. کہ بنیادی طور پہ تو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے 2 بھائیوں کا، ستی صاحب کا، حسن ایوب صاحب کا، جو ہماری صحافتی برادری سے، اور پھر اختیار ولی صاحب میرے بھائی جو ہے، حافظ احسان صاحب، راجہ خالد صاحب. باقی تو ہم میزبان ہیں، رؤف کلاسا صاحب ہوں یا جناب باقی ہمارے جتنے دوست ہیں، متی اللہ جان صاحب ہوں. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں تو اپنا سندھو صاحب سے ہمارا بڑا ایک پیار محبت کا رشتہ ہے. بنیادی طور پہ ہم نے کوشش کی، سچی بات ہے، 10 سال نیو کو ہو گئے، 10 سال مجھے بھی نیو سے وابستہ ہوئے ہو گئے. تو یہ ہے کہ ایک کوشش تھی اور جو کوشش آج جس کامیابی پہ ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب ان کارکنوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور اگر یہ اتنی ڈیووشن کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ اگر یہ کام نہ کرتے تو آج شاید ہم یہ سفر جو ہے جس تک ہم پہنچے ہیں نہ پہنچ پاتے. دوسری بات جو کلاسا صاحب یا متی اللہ جان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تئیں، دیکھیں کسی کو ہماری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں آئیڈیالوجی پہ کہیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہم نے ایسی ٹیم بنائی کہ جو بڑی عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ
अपनी बात कहती है, ना हम किसी से डरते हैं ना झुकते हैं, ना किसी से मरूब हुए होते हैं। एक होता है ना मुतासर हो जाना किसी से, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अपना मोहताज कर ले तो इंसान लोगों का मोहताज नहीं रहता। बुनियादी तौर पे आप सबका शुक्रिया, और आज के दिन मैं समझता हूँ सारी टीम का शुक्रिया। इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक टीम काम करने वाली ना हो, और ये हम तो जो शायद मैं तो आज भी अपने आप को रिपोर्टर महसूस करता हूँ। बीइंग हेड ऑफ चैनल, मुझे आज भी कहा जाए कि आप जाएँ रिपोर्टिंग करें तो मैं रिपोर्टिंग करने को तैयार हूँ। ये बुनियादी काम तो आपकी टीम और आपके वो जो दानिश हज़रात, क्लासर साहब जैसे, मतीउल्लाह जान साहब जैसे लोग हैं, जिनकी बदौलत आज हम इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। लेकिन आप सबका शुक्रिया, बिलखसूस मैं अगेन हसन अयूब साहब का, सती साहब का, और इख्तियार वली साहब का, राजा खालिद साहब का, और एहसान साहब का। तैर साहब तो हमारे वो जो है ना, वो कभी कभी नोटिस, लगता है मलिक साहब आप नोटिस के किसी इंतजार में, अगर शुक्रिया, आज भी एक नोटिस आए हुए हैं तो मेरी गुजारिश होगी कि आप राजा साहब अपने इख्तामी कलमात भी किए, और दुआ के साथ इस केक को आज अगर काटेंगे तो राजा साहब की हम जो है। नाज़रीन, हमारे पास मेहमानों का सिलसिला रहेगा, वक्तन फ़वक्तन आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। मैं राय साहब से दरख्वास्त करूंगा दुआ भी कराएं, फिर हम केक काटें, और ताकि ओवर टू न्यूज़ रूम करें। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियो न्यूज़ की इंतज़ामिया को, इसके मालकान को, और आप जो साफ़ी दोस्त हैं हमारे, और हाफिज़ साहब जो मेरे वकील दोस्त हैं, सिंधु साहब हमारे वकील दोस्त भी हैं, सेनेटर भी हैं माशाल्लाह, इख्तियार वली साहब, मैं समझता हूँ कि जब मैं इन्हें मुझे तो ये मीडिया पे इतना नहीं देखते, लेकिन मैं इन्हें देखता हूँ, जिस दीदा दिलेरी, जिस खूबसूरती के साथ और फैक्ट्स को सामने रखते हुए हक बात ये कहते हैं, मुझे इन पे भी फ़ख्र होता है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन 10 सालों के अंदर मैं समझता हूँ कि नियो न्यूज़ ने वो किरदार अदा किया जिसे कहते हैं ना कि हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबां मेरी, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं आता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे। जिस तरह से मुसल्लह फ़ौज ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की शानदार तरीके से हिफाजत की, इस जंग के दौरान जो मैं समझता हूँ, जिस तरह से इख्तियार वली साहब ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में ये लम्हा इससे पहले नहीं आया। हम 78 साल तारीख़ को अगर उठा के देखें तो पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने वाकई अपने वजूद को इतने ज़ोरदार तरीके से मनवाया कि आज जो सुपर पावर्स हैं वो लर्जा उठी हैं, उंगिश्त बादंदाग हैं। तो उसी तरह जिस तरह हमारी मुसल्लह फ़ौज ने हमारे जोग्राफियाई सरहदों को डिफेंड किया, इसी तरह आप लोग नियो न्यूज़ की टीम, बिलखसूस नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, जावेद बलोच साहब हैं, लासरा साहब हैं, मती साहब हैं, और मेरे भाई हसन अयूब साहब, सती साहब, ये फवाद खान खुद भी, चिराग तले अंधेरा, फवाद खान खुद भी, इन लोगों ने जो मीडिया का महाज था वो बड़े शानदार तरीके से संभाले रखा। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े रहे, रियासत पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और मैं तवक्को रखता हूँ कि इन्हीं नज़रियात, इसी फ़िक्र को लेके ये आगे बढ़ते जाएंगे और ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अब मैं दुआ करता हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला नियो न्यूज़ को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला जितने हमारे साथी हैं, भाई हैं, इन्हें मुल्क पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए उसकी नज़रियाती, इस कौम की नज़रियाती और फ़िक्री तरबियत करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियों से बैरामंद फरमा, हमकिनार फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ओवर टू न्यूज़ रूम। हम केक यहाँ पे काटेंगे इख्तियार साहब और बाकी तमाम दोस्तों के साथ मिलके। तो ओवर टू न्यूज़ रूम। साहब आप ऊपर हाथ ये देखिए।